الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة برابر بیگار والی نہیں مجلس والی صلوات چاہیے. توجہ بات شروع کی جائے. سورہ رعد سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے آپ لوہے دل پہ لکھیے. جس جس کی امانت ہے وہ وصول کرے، جس کی امانت نہیں تو پنجرائے سینہ سے ٹکرا کے واپس مجھ تک پہنچ جائے گی. ہاں، کیونکہ علی کی ولایت سیٹ صاحب دستک دیا کرتی ہے دلوں کے دروازے پر. بس جو اس دستک سے مانوس ہوتا ہے تو در کھل جاتا ہے، نہیں ہوتا تو پھر جہاں سے وہ چلی ہوتی ہے وہیں واپس ہو جاتی ہے. خدا شکوہ کر رہا ہے مشرکین سے. بس ترجمہ اگر لکھ لیا آپ نے صفحہ دل پر تو آگے میں نے پھر ظہیر بھائی جو بھی پڑھنا ہے وہ نافلہ پڑھنا ہے. فرمایا میرے رسول کتنے جاہل ہیں یہ لوگ، میرا شریک بناتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. ان لوگوں نے اللہ کے شریک جو بنائے ہیں، کیا انہوں نے اللہ جیسی کوئی چیز خلق کی ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہا کہ کسی نے کچھ خلق نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا اللہ نے. خالقو کا خلق ہی، کیا انہوں نے بھی ویسا خلق کیا ہے جیسا میں نے کیا؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں، میں نے شاہی خاج اللہ سے سوال کیا، پالنے والے خالق تو اور ہیں تیرے سوا، اور بہت سے ہیں. ملک مصور ہے، شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے. آواز قدرت آئی جاہل نہ بن، تصویر بناتا ہے تجھ جیسی، ان جیسی جو میں نے خلق کیا. اور آخر مولوی کی چھاپ تھی مجھ پر بھی. مولوی یہاں باشد کی چپ نہ شبد، مولوی کہتے اسی کو ہیں جو چپ نہ ہو سکے. میں نے کہا یہ تو میں لاجواب ہو گیا. میں نے کہا اللہ میاں عیسیٰ بھی تو خالق ہے، اور خود تو نے قرآن میں اس کی خالقیت کو تسلیم کیا ہے یہ کہہ کر اذ تخلق من الطین کہایت الطیر. جب تو خلق کرتا تھا پرندہ کا ہذیان بکنے لگا ہے. میں نے یہ کب انکار کیا کہ وہ پرندے کا خالق نہیں؟ وہ صرف پرندے کا خالق ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں خالقو کا خلق ہی، کسی نے مجھ جیسی تخلیق کی. آخر لاہور والوں تنگ آ کے میں نے کہا اچھا میرا مولا علی وہ تو بڑا خالق ہے، بڑے دعوے ہیں اسے خالقیت کے. کا ہذیان نہ پک، علی کی بھی خلاقیت جا کے تخلیق آدم پہ دم توڑ دیتی ہے. علی آدم بناتا ہے، میں علی بناتا ہوں.
ہاں میرا تو یہ دعویٰ ہے عطا حیدر شاہ خالقوں کا خلق ہی کہ مجھ جیسی خلق لائیں جنہیں میں نے بنایا ان کی مثال لاؤ. گھروں میں جا کے ٹھنڈے موسم میں یہاں زیادہ سوچنے کی تکلیف نہیں دوں گا آپ کو. گھر جا کے لحاف کی گرمی میں سوچئے گا ضرور. اللہ جنہیں بے مثال بنا کے پیش کرتا ہے انہی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والا کہتا ہے میں ان جیسا ہوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ انہیں شیخ صاحب بے مثال بنا کے ملک اور پیش کرتا ہے. سردار صاحب امام علی نے علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے اور کہتے ہیں میں ضامن ہوں جو اس طرح اللہ سے دعا کرے رد نہیں ہوگی چاہے اسے نئی لوح بنانا پڑے چاہے اسے نیا قلم تخلیق کرنا پڑے چاہے نئی تقدیر تراشنا پڑے رد کر ہی نہیں سکتا. اور اس دعا میں یہ جملے ہیں اسألک بحق الذین اصطفیتہم من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلہم احدا. پالنے والے میں تجھے تیری اس مخلوق کا واسطہ دیتا ہوں جنہیں تو نے اپنی مخلوق میں سے چنا اور جن کی مثل تو نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو بھی نہیں بنایا. سارے مل کے ایک ساتھ یک زباں ہو کے باہر والے برآمدے والے پورا لشکر ہے جو آ رہا ہے یکم محرم سے آج بھی پورا ہے ایک زباں ہو کے نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گیا؟ کیا نہیں اس سے فلسفہ کیا ملا ہمیں؟ مطلب فلسفہ یہ ہاتھ آیا دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو 14 کو بے مثال مانے. صرف یہ نہیں بلکہ منزل ظہیر بھائی اس سے آگے کی ہے. آپ کو میرے خیال تکلیف ہو رہی ہے آپ ادھر سیٹ صاحب کے پاس آئیں یہ تھوڑا پیچھے ہوں نہیں آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ انہیں بے مثال ماننا ہے تو دعا قبول ہوگی. جو بے مثل نہیں مانتا انہیں اس کی دعا رد ہوگی. صرف دعا رد نہیں ہوگی ملک اور ایک اور نقصان بھی ہوگا. یہ جو سرکار صادق کا خطبہ میں نے سنایا تھا تمہیں ہوگی. صرف دعا رد نہیں ہوگی ملک اور ایک اور نقصان بھی ہوگا. یہ جو سرکار صادق کا خطبہ میں نے سنایا تھا تمہیں بہت کچھ 80% رہ گیا تھا. اس میں ایک جملہ تھا جو سرکار نے بولا تھا کہ لا يقبل اللہ عمل عامل جاہل حقنا. فرمایا کوئی لاکھ عمل کرتا رہے اگر ہمارے حق سے جاہل ہے اللہ عمل قبول ہی نہیں کرتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں
دوسرے مقام پہ اسی سرکار کا دوسری جگہ فرما رہے ہیں اشک فینا اہل البیت یبطل الاعمال، ہم اہل بیت میں شک کرنے سے عمل باطل ہو جاتے ہیں. ساتھ رہے میرے، تھوڑے اکثریت کے سروں سے گزر گیا. مقصد کیا؟ شک اہل بیت میں کرو، عمل کیوں باطل ہو جائیں؟ عمل تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. بھائی نماز خدا کی ہے، شک اہل بیت میں ہے، نماز کیوں باطل ہو رہی ہے؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، روزہ کیوں باطل ہے؟ حج اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، حج کیوں باطل ہے؟ سرکار بتائیے نا اپنے موالیوں کو، حلالیوں کو، حبداروں کو. فرماتے اس لیے لِأَنَّهُ ذِرْوَةُ التَّوْحِيدِ وَسِنَامُهُ، فرمایا وہ تو غائب ہے، وہ تو سامنے نہیں آتا، اس کی توحید کی علامت کے طور پر ہم سامنے آئے. جو ہمیں مانے اسے مانا، جو ہم میں شک کرے اس میں شک. لفظ ملک ہور میں تمہارے سامعین کو تحفہ کرنے لگا، تحفہ دینے لگا. ذات واجب ہاشمی جا کے گھروں میں سوچنا، رفیق زیدی گھروں میں جا کے سوچنا، 50 اشروں پہ بھاری نہ ہو، لیکن بھاری لگے گا اسی کو جو حقائق کو تولنے کا میزان رکھتا ہے. سرکار فرماتے ہیں نحنو ادلّہ علی توحیدہ، ہم دلیل ہیں اس بات پر کہ وہ واحد ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. یک زبان ہو کے نعرے حیدری. جو ابھی 30-35% میرے ساتھی ابھی ہم سفر نہیں ہوئے، انہیں بھی میں اکیلا نہیں چھوڑ. نحنو ادلّہ، اللہ تو ہم دلیلیں ہیں اس کی توحید پر. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے سرکار کے فرمانے کا سردار صاحب کہ بندہ سنتا ہے وہ خالق ہے، ادھر ہم کہتے ہیں ہم خالق ہیں. جاگتے رہنا. بندہ سنتا ہے وہ رازق ہے، ہم کہتے ہیں ہم رازق ہیں. بندہ سنتا ہے وہ حاضر ناظر ہے، ہم کہتے ہیں ہم ہیں. بندہ سنتا ہے وہ قادر ہے، ہم کہتے ہیں ہم قادر ہیں. تو جب گڈ مڈ ہونے لگتی ہے تو جو صحیح خواہد تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے کہ سارے جو دعوے اس کے وہی ان کے، پھر دیکھتا ہے یہ تو 14 ہیں، اللہ کو تو ایک ہونا چاہیے. ارادے
لاؤ ایسے جنہوں نے مجھ جیسی تخلیق کی ہو، خالقوں کا خلق ہی مجھ جیسے ہیں۔ علی اس جیسا خالق نہیں ہو سکتا کوئی۔ کیا میں بتاتا رہتا ہوں اپنے سامعین کو، عطا حیدر شاہ، ہر صفت اللہ نے اپنی علی کو دے دی ہے سوائے ایک کے۔ تم تو 99 ناموں کے چکر میں ہو، 1001 نام تو اس کا دعائے جوشن کبیر میں ہے۔ اور اسی امیر کائنات کی زبانی شیر صاحب، امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ وہاں کے 80,000 سال حسنین کے نانا کا نور اللہ کی صفتیں بیان کرتا رہا، تو یہ ہے، 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 تو یہ ہے۔ تو اب یعنی یہاں کے بھی اگر 80,000 سال لگائے جائیں تو اللہ جانے کتنے نام بنتے ہیں۔ دنیا کے کمپیوٹر مل کے بھی وہ حاصل جمع کا عدد ہمیں نہیں دے سکتے کہ کتنے نام، وہ سارے کے سارے اللہ نے علی کو دے دیے۔ میں نے ظاہر بھائی سادگی میں کیا کہہ دیا ہے، وہ سب کچھ دے دیا سوائے ایک کے، سوائے ایک نام کے۔ یا علی میری ہر نام پہ قبضہ کر لو، میرے گھر کے جو مالک چہرے، میں نے جو میں نے شیر بشارت کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اللہ کے گھر میں نہیں اترا علی، اتارا ہی اسی لیے ہے کہ دنانے کو بتا دے۔ ہاں پتہ چل جائے کہ میرے گھر کا وارث کون ہے۔ سب کچھ دیا سوائے ایک صفت کے ملک اور سوائے ایک نام کے۔ یا علی سب بننا، کبھی متکبر نہ کہلوانا۔ ہاں خالق کہلوانا، خلاق کہلوانا، رازق کہلوانا، رزاق کہلوانا، ذوالجلال کہلوانا، ذوالاکرام کہلوانا۔ خبردار ہے علی، متکبر صرف میں ہوں، تم بھی تکبر نہ کرنا۔ کیوں میرے مالک؟ بے شک تو اتنا بڑا باکمال شہنشاہ ہے کہ چشم زدن کے کروڑویں حصے میں اربوں کائناتیں بنا بھی سکتے ہو، اجاڑ بھی سکتے ہو، تم اپنے جیسا علی خود نہیں بنا سکتے۔ علی حق، 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 علی حق۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ نہ، یہ معجزہ ہے، نہ ہم بارش سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی یار سے ڈرتے ہیں۔ اب نعرہ ایک ہو کے لگانا ہے، پتہ چلے کہ کل سے آج زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ نعرہ حیدری!
سب کچھ کر سکتے ہو تم، اپنے جیسا علی نہیں بنا سکتے ہو، وہ چونکہ میں بنا سکتا ہوں۔ اس لیے تکبر میرا حق ہے۔ میں اچھا شاہی بھائی، ظہیر بھائی، کسی بات پہ جب کوئی صاحب فن اتراتا ہے تو اس کی اتراہٹ میں اس کا غرور جھلکتا ہے نا۔ میں کوئی جملہ کہوں اور کہنے سے پہلے اتراؤں کہ یہ جملہ یا اس جیسا جملہ کوئی کہہ کے دکھائے، اس کا مطلب ہے مجھے غرور ہے اس جملے پر۔ جن کو بنا کے ان کا خالق اترائے، پالنے والے یہ سارے کے سارے جتنے شیعہ سنی یہاں جمع ہیں، یہ سب 14 کو چاہنے والے، ماننے والے، یہ جاننا چاہتے ہیں آخر تو نے کیا بنا ڈالا ہے ان کو۔ ہاں آخر تو نے ان کو بنایا کیا ہے کہ اترائے چلا جا رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تکبر، متکبر کہلوا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت غضنفر ہزیان نہ بک، جب میں نے ان کو بنایا تو بتا کوئی شاید تھی؟ شاید تو تھی نہیں۔ ان سے پہلے اگر زمین ہوتی تو پھر ان میں سے خاکی پن جھلکتا۔ ہاں مجھے ذات واجب کی قسم، میں عرش پہ سردار صاحب لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے سارے سامعین کو، ہاں جس کے پاس شہپر مودت ہے اور ذوق پرواز بھی رکھتا ہے، وہ اڑنے کو تیار ہو جائے۔ ٹوٹے ہوئے پر والے کا میں ضامن نہیں ہوں۔ اگر دیکھو میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، خاکی پن جھلکتا ہے نا، یہ خاکی پن ہی تھا کہ آرزو کر بیٹھا میں بھی ان جیسا ہوتا۔ اگر آدم خاک سے نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ تمنا نہ کرتا۔ غضنفر تو خود بتا، ان سے پہلے آسمان تھے، اگر ہوتے تو ان میں ملکوتیت جھلکتی، یہ فرشتے نظر آتے، اور اگر یہ فرشتے نظر آتے تو پھر اپنی شفا کے لیے خود کوئی در ڈھونڈتے پھرتے۔ میں نے غلط کہا؟ کیوں صحیح خاج؟ کیوں ملک ہور؟ عطا حیدر شاہ؟ ظہیر بھائی ایسا ہے نہیں؟ فرشتے کہاں سے؟ حالانکہ فرشتے یعنی کوئی مذاق، کسی مذاق چیز کا نام شفیق زیدی فرشتہ ہے؟ کیوں ملک عباس؟ فرشتہ تو وہ چیز ہے کافور جنت سے تراشے ہوئے پر رکھتا ہے فرشتہ، سارا دن نوح کو قوم پتھر مارتی ہے، سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہو جاتا ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے جا پر پھیرتا ہے، زخم مل جاتے ہیں۔ یعنی فرشتہ عطاشا اس چیز کا نام ہے جو نبوت کو شفا دے دے۔ نبیوں کو شفا دینے والا فرشتہ،
خود سردار صاحب زخمی ہو جائے، نہیں یہ ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہو خراب موسم کے بعد. میں ملک بھر سے کہہ رہا تھا کہ آج بس 200-400 بندے وہ مشکل آئیں گے. ہاں تم نے میری توقع توڑ دی، مولا تمہیں جزائے خیر دے. تو جس حسن نیت سے آئے ہو اسی حسن نیت سے میرے جملے وصول کرنا ہے. فرشتہ زخمی ہو جائے پھر کہاں آتا ہے؟ جو تم میں شکر گزار، میں ممنون، یقیناً میں جہاں تک جو چہرے میری نظروں کی زد میں، برآمدے والے، باہر والے، اندر والے جو دروازے میں کھڑے ہیں، سب ایک بھی شخص مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ جس نے اپنی نگاہیں میرے چہرے کے ساتھ سی کے نہیں رکھی ہوئی. لیکن آؤ، تمہارا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، قوم شیعہ کا وقت بہت قیمتی ہے. ہاں میں ایک حرف کی خیانت کر کے بھی اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو جانتے ہو تو میں اسے دوہرا کے تمہارا وقت کیوں ضائع کروں؟ آیا رسول کے پاس تھا، رسول نے شفا نہیں دی. جو رسول نے شفا نہیں دی. ہے تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول شفا نہیں دے سکتے تھے؟ ایسا سوچنا بھی کفر ہے. قرآن مصدر شفا ہے اور قرآن تجلی ہے عقل رسول کی. قرآن تجلی ہے عقل رسول کی، اسی پر اشرا پڑھا جا سکتا ہے. ہاں صاحبان علم تک غضنفر کے جملے لے جانا کہ کرو شرع. تو جو جس کے عقل کی ایک تجلی مصدر شفا ہو کیوں نہیں دی؟ علت تھی ملک اور ہم جیسے بے علموں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے رسول، اور حسین سے بھی شفا نہیں دلوائی. جبریل سے کہا قل لہو ان یمسح جناحیہ بمہد الحسین. اس سے کہو کہ حسین کے گہوارے سے، حسین کے جھولے سے مس کرے. نہیں، کہا ہوا جملہ بھی غضنفر کہتا ہے تو نیا کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے. جو میرے روز کے سامعین کے ذہن میں آ رہا ہے اس طرف میں جا ہی نہیں رہا. جھولے سے مس کیا، جھولا سونے کا تھا. جس نے ہمیں کہا مرد کے لیے حرام ہے اپنے بچے کو سونے کے جھولے میں لٹائے گا، جھولا لکڑی کا تھا. جس نے ہمیں کہا مرد کے لیے حرام ہے اپنے بچے کو سونے کے جھولے میں لٹائے گا، جھولا لکڑی کا تھا. جھولا لکڑی کا تھا. ہمیں سردار صاحب رسول بتانا یہ چاہتے ہیں، او دنیا والوں، جس کے بچے کے جھولے کی لکڑی کے برابر نبوت اور ملکوتیت نہیں، کون حرامی ہے جو مجھ جیسا ہو سکے؟
علی حق علی حق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جس کے بچے کے جھولے کی لکڑی کی برابری نبوت نہیں کرتی، ملکوتیت نہیں کرتی، اس محمد مصطفیٰ کی برابری کون کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر ان سے پہلے آسمان ہوتے تو یہ فرشتے بات بولی تو نہیں۔ میں نے کہا تحفہ دینا ہے اور عرش تک لے جانا ہے تمہیں، ہاں جس کے پاس شہپر ہیں۔ ان سے پہلے نور بھی نہیں تھا، ہاں ہاں یہ تو ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں سید بشارت، جیسے آج اگر کوئی سچ مچ میں حاتم سے بڑا سخی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یار حاتم ہے، اب چاہے اسے بڑا بھی ہو، کیوں؟ ہمارے سامنے سمبل ایک ہی ہے، ہاں تو اس لیے نور بھی ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں نور سے، ورنہ نور مخلوق ہے، نور شے ہے، یہ ہر شے سے پہلے ہیں، ہر مخلوق سے پہلے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پہلے نور ہوتا، میں انہیں نور سے بناتا، تو پھر یہ سورج جیسے لگتے، پھر یہ چاند جیسے لگتے، سورج ان کی انگلی کے اشارے کا منتظر، چاند کی طرف یوں کریں، کلیجہ دو ٹکڑے، ان سے پہلے شے نہیں تھی، ان سے پہلے نہ مادہ، نہ طینت، نہ طبیعت، نہ مثال، نہ عنصر، نہ جوہر، نہ عرض، نہ نور، نہ شے، کچھ نہیں تھا، ان سے پہلے صرف میں تھا۔ اگر نور سے بنتے، نور جیسے لگتے، چونکہ میں نے اپنے اندر سے نکالا ہے، مجھ جیسے لگتے۔ علی حق 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 نعرہ حیدری۔ تین نعرے لگانے ہم نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ہر ایک نعرے کے اوپر جائے گا۔ یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم ہزاروں میں ہیں۔ نعرہ تکبیر اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اچھا شیخ صاحب کی خواہش پہ پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں جو چیز ان سے پہلے ہوتی اس سے بنتے، اسی جیسے لگتے، چونکہ ان سے پہلے صرف میں تھا۔ یہ بے دل کے دل کی خواہش ہے۔ کی مشیت ہے، چونکہ میری اندیت سے نکلے ہیں، مجھ جیسے لگتے ہیں۔ اور میں کہنے یہ لگا تھا زہیر بھائی، آج سے پہلے
پتہ نہیں کسی نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے یا نہیں، میں کرائے دیتا ہوں. یہ کبھی آپ نے سوچا نعرہ تکبیر ٹھیک لگتا ہے، نعرہ رسالت بھی خوب لگتا ہے، لیکن جو ہی نعرہ حیدری کہا جائے دونوں نعروں سے اوپر آواز آ جاتی ہے نعرہ لگانے والوں کی خود بخود. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ علی دونوں سے چھوٹا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ علی جلی سے بھی چھوٹا، نبی سے بھی چھوٹا، اللہ سے یوں چھوٹا کہ اللہ کا بندہ، رسول سے یوں چھوٹا کہ رسول کا محکوم. تو محکوم اور چھوٹے کے نعرے کی آواز میں خود بخود سپرنگ لگ کہاں سے جاتے ہیں؟ اور راز کی بات بتاؤں، پلے باندھ کے رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر کہا تھا رسول نے، یا رسول اللہ کہا تھا علی نے، اور پہلی دفعہ یا علی کہا تھا جلی نے. خالق کا لگایا ہوا نعرہ ہے، نعرہ ہے علی کے نام کا، لگانے والا ہے علی الاعلی. ہاں جی، اس لیے بلند میں راضی میں تم سے راضی ہوں، میرا مولا تم سے راضی ہو، میرا اللہ تم سے راضی ہو. بسم اللہ جیتے رہو. ہاں بس بات میں نے کر لی ہے، جو امانت تھی آپ کی میرے پاس وہ میں نے پہنچا دی، آپ نے حسن سلوک سے وصول بھی کر لی. ہاں سنبھال کے رکھنا ہے. سیڑ بشار علی کا مل جانا اتنا مشکل نہیں، علی کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے. علی کا ملنا مشکل نہیں، علی کو سنبھالنا سائیں خاج بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے جی. وہ نصیب والا ہی سنبھال سکتا ہے. اسی لیے رسول کی 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث میرے خیال بچوں نے بھی رٹی ہوئی ہوگی، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا. یہ نہیں کہا کہ من عاشا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ جیے گا. ہاں یعنی دیکھو میں تو ظہیر بھائی خیر خواہی کرتا ہوں عطا شاہ ہر بندے کی اپنی طرف سے، ہاں آگے ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. مولوی تمہیں بس جنت کے پیچھے لگا کے چکر میں ڈال کے مطمئن ہیں، اور میری سیٹھ صاحب ہر مجلس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں علی والوں کو جی وہ نصیب والا ہی سنبھال سکتا ہے. اسی لیے رسول کی 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث میرے خیال بچوں نے بھی رٹی ہوئی ہوگی، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا. یہ نہیں کہا کہ من عاشا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ جیے گا. ہاں یعنی دیکھو
میں تو ظہیر بھائی خیر خواہی کرتا ہوں عطا شاہ ہر بندے کی اپنی طرف سے، ہاں آگے ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. مولوی تمہیں بس جنت کے پیچھے لگا کے چکر میں ڈال کے مطمئن ہیں، اور میری سیٹھ صاحب ہر مجلس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں علی والوں کو جنت کی جستجو کے چکر سے نکالوں. وہی جنت جو علی کے نوکر ٹکے ٹوکری گلیوں میں نیلام کر دیں. جو غلط کہا میں نے. وہی جنت ملک اور جو ایک طرف سے چڑیا گھر نظر آئے. میرا خیال ہے اب تم تھک گئے ہو. چڑیا گھر میں جانور ہوتے ہیں، چڑیا گھر میں پرندے ہوتے ہیں. جاؤ جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا کہ وہ قوا جس نے قابیل کو قبر کھودنا سکھائی تھی وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ وہ بھیڑیا جس نے یعقوب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ نبوت کا گوشت ہم پہ حرام ہے جنت جائے گا یا نہیں؟ بلم باور کا وہ گدھا جس نے حجت سے لڑنے کے لیے سواری بننے سے انکار کر دیا تھا جنت میں جائے گا. اور حجت کو گدھا بھی پہچان لے تو جنت چلا جاتا ہے. جاؤ پوچھو سلیمان کا ہدہد جنت میں جائے گا یا نہیں؟ صالح کی اونٹنی جنت میں جائے گی نہیں؟ کیا خوب ہمیں چکر میں دے رہا ہے. یعنی جس جنت میں کتے، گدھے، گھوڑے، اونٹنیاں، پرندے، وہی مولانا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ نہیں نہیں، اس جنت کی جستجو میں نہ ہونا. اچھا تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو، میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے ملک بھر کے ہاں مثلا ظہیر بھائی آ جاتے ہیں، سردار صاحب آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا لگا ہوا ہے، بسم اللہ آئی جی میں کھا کے آیا ہوں. کوئی تو کھائی، جب پیٹ بھرا ہے کیوں کھائیں؟ بھرے پیٹ روٹی نہیں کھاتے ہو، یعنی جو چیز پہلے سے حاصل ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. جو چیز پہلے سے حاصل ہے. میں بتا نہیں چکا میں نے تم لوگوں کو. ایک بیٹھا شخص مسجد نبی میں دعا مانگ رہا ہے اور رٹا لگایا جا رہا ہے اللہم آتنا الجنت آتنا الجنت آتنا الجنت آتنا پارنے والے جنت عطا کر جنت عطا کر جنت عطا کر. حسنین کا نانا کا گزر ہوا، کہتے ہیں اوے کیا مانگ رہا ہے؟ سرکار جنت. حل تو عالی نا ہماری ولا دل میں ہے. ہماری محبت دل میں ہے. سرکار قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے سر پہ تاج نبوت رکھا، بال بال میں گندھی ہے.
رگ رگ میں رہو کے ساتھ دوڑتی ہے. رحمت للعالمین نے مسکرا کے فرمایا اذن واللہ انت فی الجنت قل لہ اللہ یخرجک من الجنہ. فرمایا اللہ کی قسم تو جنت میں تو رہتا ہے. تو جنت میں رہتا ہے. قل لہ اللہ یخرجک من الجنہ. اب تو اللہ سے یہ دعا مانگ تجھے اس جنت سے نکال نہ دے. غضنفر کی ہوئی بات بھی کرتا ہے تو کوئی اس میں اور مقصد ہوتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ دعا تو کروں گا لیکن کوئی طریقہ جنت سے نکل نہ جاؤں. نکالا بھی جا سکتا ہے جنت سے. کہا تیرا باپ آدم نکلا نہیں ہے؟ باپ آدم نکلا نہیں ہے. بس وہی جرم نہ کرنا جو تیرے ابا سے سرزد ہوا. سرکار وہ سنا ہے گندم کھا لیا تھا انہوں نے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لعن اللہ علی القائلین بہذا. اللہ لعنت کرے جو حجت پہ گندم خوری کی تہمت دیتے ہیں جنت میں. نہیں، اس نے ہم جیسا ہونے کا سوچا، تو نہ سوچنا. کبھی جنت کی جستجو نہ کرنا لاہور والوں، ہمیشہ علی ڈھونڈنا. کیونکہ ہاشمی شیخ بشارت خدا کی قسم اسی شہنشاہ نے قمیل بن زیاد سے کہا یا قمیل کن معنا تکن منا. ہمارے ساتھ رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے. تکون کما کننا، تم بھی وہی جاؤ گے جہاں ہم جائیں گے. نہیں، اب ٹھہرو، جو کھڑے ہوا ہو تم سے بھی سوال ہے، باہر والوں سے، برآمدے والوں سے، حال والوں سے. کیا تمہارا ایمان کہتا ہے؟ اگر کہتا ہے تو میں آج غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں. علی جنت میں رہے گا. ظہیر بھائی 1400 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ کو ایک چٹکی صدقے کی میں کھلانا چاہوں اور ساتھ 5 لاکھ روپے بھی ہیں. علم ہو ہے صدقے کی چٹکی کھا لو گے؟ آج کا سید چٹکی نہیں کھاتا. اور یہ وہ علی ہے جو کہتا ہے فالذی باعہ آدم بالحنطۃ اشتریتہ من الشعیر وتصدقت، کہ جس چیز کو آدم بیچ کے آیا میں نے روٹیوں کے بدلے خرید کے صدقہ کر دی.
تو جو چیز علی صدقہ کر چکا ہے پھر خود اسی میں رہے گا، صدقے گھر میں. جہاں علی رہے گا تیری وحی نہیں سوچ سکتی. علی وہی رہے گا جہاں کائنات بننے سے پہلے رہتا تھا. بس علی ڈھونڈے علی ڈھونڈ کے رکھنا، جہاں علی جائے گا وہاں تو جائے گا. اللہ کہتے یہ ہے میری مخلوق. وَخَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ، جیسے میں نے خلق کیے دکھاؤ کسی نے ایسے کیے ہوں. اور میں جب بناتا ہوں ایک جیسے بناتا ہوں. ما ترى فی خلق، بس ختم ہو گئی میری گفتگو. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ کہتا ہے رحمان کی مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں. جن کو رحمان نے بنایا ہے سب ایک جیسے ہیں. اللہ جن کو رحمان نے بنایا ان میں تفاوت نہیں، فرق نہیں. مالک ہم تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا جاہل نہ بن، جو میں بناتا ہوں وہ سارے محمد ہوتے ہیں. اللہ ہے مالک جب ہیں ہم بھی کہتے ہیں. کیوں شیخ صاحب میں کہتا ہوں، ہر خطیب، ہر عالم، ہر واعظ، ہر ذاکر بھی کہہ رہا ہوتا ہے 14 محمد 14 محمد. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں 13 مرد ہیں. اسی بات کو سمجھ لینا، اور میں نے بیان سمیٹ لیا. ان میں 13 مرد ہیں، ایک مستور ہے. کہتے 14 محمد ہیں ہم. آواز قدرت آتی ہے غزل پر ہزیان نہ بک. جب ان کو میں نے بنایا تھا اس وقت جن سے نہیں تھی. ہاں یہ تو میں نے جان کے 13 کا پیکر الگ ڈھال دیا تاکہ وہ دنیا کے ہر باکمال مرد کے سامنے جواب بن جائیں. اور کبھی بھی بطول کو میں عورت بنا کے نہ بھیجتا اگر مریم نہ ہوتی. اس کا مطلب میرے مالک تو نے میری مخدومہ فاطمہ کو مریم کا جواب بنایا. کہا ہزیان نہ بک، جاہل نہ بن. یہ میں نے کب کہا کہ میں نے اس کا جواب بنایا؟ توہین کر رہا ہے تو بطول کی. یہ کہہ کر میں نے اس کا جواب تو فاطمہ بنت اسد کو بنایا. تم جو تھک گئے ہو تمہارے سروں سے گزر گئی ہے بات. جی میں نے اس کا جواب فاطمہ بنت اسد کو بنایا، اور ایسا جواب بنایا اتنا وزنی کہ اتنا وزنی سوال نہ تھا کہ مریم بیت المقدس میں رہ رہی تھی. رہتی سہتی سے میں نے کہا فخرجی منہا، نکل جا باہر. اور فاطمہ بنت اسد گھر میں بیٹھی تھی، میں نے کہا آ جا اندر.
ٹھیک تو موقع پہ ہے. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع کیا گیا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، جو شام سے جل کے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی. نہ اسے ہمارے علم سے کوئی غرض، نہ ہماری خطابت سے لینا دینا. وہ پرسے کے لیے آتی ہے، اور یہ 10 دن آتے ہی رونے کے لیے ہیں. ہاں بس میں آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا. 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 جملے اس یقین کے ساتھ سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے، جس کے اعلان تو ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے نہیں سنا. تو آج شبیہ آئے گی اس کی جس نے حسین کو اتنا رلایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذات واجب کی اجرکم اللہ. میرے پاس تمہارے لیے دعا ہی ہے، صلہ شام والی مخدومہ کے پاس ہے. یہ وہ حسین ہے بانی مجلس جو اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی دیکھ کر بھی اللہ سے پوچھتا رہا، میں بیٹا سمجھ کے رونا نہیں چاہتا، چونکہ تیرے محبوب کی شریعت میں شہید پر رونا ثواب ہے. تو اگر کہے تو شہید سمجھ کے 2 آنسو بہا لوں. یعنی اکبر کے لاشے پہ حسین رویا برچھی لگنے کے بعد. قاسم کو رخصت کرتے وقت لفظ یہ تانا کا بغشی علیہ 2 دفعہ غش کھا کے گرے ہیں حسین. ہاں بس حسن کے یتیم کی مرد کے سامنے جواب بن جائیں. اور کبھی بھی بطول کو میں عورت بنا کے نہ بھیجتا اگر مریم نہ ہوتی. اس کا مطلب میرے مالک تو نے میری مخدومہ فاطمہ کو مریم کا جواب بنایا. کہ ہزیان نہ بک، جاہل نہ بن. یہ میں نے کب کہا کہ میں نے اس کا جواب بنایا؟ توہین کر رہا ہے تو بطول کی. یہ کہہ کر میں نے اس کا جواب تو فاطمہ بنت اسد کو بنایا. تم جو تھک گئے ہو تمہارے سروں سے گزر گئی ہے بات. جی میں نے اس کا جواب فاطمہ بنت اسد کو بنایا، اور ایسا جواب بنایا اتنا وزنی کہ اتنا وزنی سوال نہ تھا کہ مریم بیت المقدس میں رہ رہی تھی. رہتی سہتی سے میں نے کہا فخرجی منا، نکل جا باہر. اور فاطمہ بنت اسد گھر میں بیٹھی تھی، میں نے کہا آ جا اندر. اللہ اکبر. بس ٹھیک تو موقع پہ ہے. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع کیا گیا ہے؟ خوش رہو،
आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, अगर चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, जो शाम से जल के आती है वो राजी नहीं होती। न उसे हमारे इल्म से कोई गरज, न हमारी खिताबत से लेना देना, वो पुरसे के लिए आती है। और ये 10 दिन आते ही रोने के लिए हैं। हाँ, बस मैं आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहता। 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 जुमले इस यकीन के साथ सुन लेना, कल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना उसी का है जो है, जिसके ऐलान तो हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी ने नहीं सुना। तो आज शबी आएगी उसकी जिसने हुसैन को इतना रुलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ाते वाजिब की अजरकुम अल्लाह, मेरे पास तुम्हारे लिए दुआ ही है, सिला शाम वाली मखदूमा के पास है। ये वो हुसैन है बानी मजलिस जो अकबर जैसे बेटे के सीने में बर्छी देखकर भी अल्लाह से पूछता रहा, मैं बेटा समझ के रोना नहीं चाहता, चूंकि तेरे महबूब की शरीयत में शहीद पर रोना सवाब है। तू अगर कहे तो शहीद समझ के 2 आंसू बहा लूं। यानी अकबर के लाशे पे हुसैन रोया बर्छी लगने के बाद। कासिम को रुखसत करते वक्त लफ्ज़ ये ताना का वगुशी अलैहिमा, 2 दफा गश खा के गिरे हैं हुसैन। हाँ, बस हसन के यतीम की शबी आएगी। और ये क्योंकि हर आदमी को ये इदराक नहीं होता कि सेज लाई क्यों जाती है। इसलिए नहीं लाई जाती कि करबला में सेज बनी थी, ये हसरत के लिए लाई जाती है कि जिसे सेज पे सोना था कमीनी उम्मत ने उसे कहां सुलाया। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बस सुनते रहते हो, और जो तुम्हें मालूम है उस पर मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। 7 दफा शहजादा कासिम ने कोशिश की है, हाँ, अपने चचा से मौत की इजाजत लेने की, और हर बार हुसैन ने यही कहा, कासिम मैं हसन को दूसरी बार मरते हुए नहीं देख सकता। अभी तक मुझे हसन के जनाजे के तीर नहीं भूले, तो मैं हसन की निशानी को अपने हाथों से कैसे मैदान में भेज दूं। मायूस होके गया वापस जनाब उम्मे फरवा के पास। अम्मा चाचा इजाजत नहीं देते। कासिम याद है मरते वक्त तेरे बाबा ने तेरे बाजू पे तावीज बांधा था और कहा था जब कोई मुश्किल पेश आए तावीज खोल लेना। इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी कि तुझे मरने की इजाजत नहीं मिल रही। तावीज खोला तो लाहौर वालों वो तावीज नहीं था, वो रुका था बड़े भाई का छोटे भाई का नाम कि हुसैन मेरे कासिम को यतीम समझ के शहादत से महरूम न कर देना। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन मजलिस की रूहानियत बताती है, शाम वाली तो हर मजलिस में ही होती है। यकीनन आज हसन की बेवा भी पर्दे में मौजूद है। हाँ, वो भी अपने दूल्हा का पुरसा लेने के लिए आई हुई है। जब ये रुका, रोने वालों पढ़ा बीबी ने, चेहरा खिल उठा। चल कासिम मैं देखती हूं अब तेरा चचा इजाजत कैसे नहीं देता। दूर से आते हुए देखा, ताजीम के लिए खड़े हुए हुसैन और रो के कहा अब्बास यार कासिम की कमर बंधा दो, अब मैं हसन का हुक्म टालने की पोजीशन में नहीं हूं। हाँ,
فکرہ ہے دل دکھانے والا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں کہ اگر زیادہ چوٹ لگ جائے کسی کو تو اپنی قوم کا چھوٹا سا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا۔ ہر شہید لباس پہن کے گیا ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، اللہ جانے وجہ کہی تھی کہ قاسم کے لیے فکر ہے البسا سیابہ صورت الکفن، حسین نے قاسم کو لباس نہیں کفن پہنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ جانے بطول کے بچوں کا مقدر کیا ہے، کسی کو کفن ملتا نہیں، کسی کو ملتا ہے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کفن پہن کے چلنے لگا، حسین نے کہا قاسم بیٹے ایسے نہ کر، ٹھیک ہے تو نے مجھ سے اجازت لے لی، اندر تیری دلہن موجود ہے، اسے بھی آخری سلام کر لے۔ خیمے کے اندر گیا، جناب فاطمہ کبریٰ سے اجازت لی، میرے سہاگو تم تھوڑی دیر آرام نہیں کرو گے؟ فاطمہ کبریٰ خود سوچو، میں نہ گیا تو پھر حسین کو جانا پڑے گا، کمینے دشمن بار بار مد مقابل طلب کر رہے ہیں۔ اب فکرہ سمجھ لینا اگر رونے آئے ہو اور جس کے دل میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، اب کب ملاقات ہوگی؟ قاسم نے کہا قیامت کے دن۔ اتنی بھیڑ میں پہچانوں گی کیسے؟ اپنے کفن کا ٹکڑا پھاڑا، کہا بس دیکھنا ہر ایک کا کفن پورا ہوگا، جہاں ادھورے کفن والا نظر آ جائے سمجھ لینا یہی حسن کا یتیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔